السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بھی ہم دینی مسائل اور ان کے جوابات لے کر حاضر ہیں۔ آج کا پہلا مسئلہ ہے، یہ پوچھتے ہیں جس شخص پر غسل فرض ہو وہ غسل نہیں کرتا، صرف نہانے پر اکتفا کرتا ہے، کیا وہ نہانے سے پاک ہو جاتا ہے یا نہیں؟ اس کا جواب ہے، غسل نہانے ہی کو تو کہتے ہیں، البتہ کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا اور پورے بدن پر پانی بہانا پاک ہونے کے لیے شرط ہیں۔ آج کا دوسرا مسئلہ ہے، یہ کہتے ہیں کوئی شخص حالت جنابت میں ہے اور وہ غسل کرتا ہے، جب وہ تمام بدن پر پانی ڈالتا ہے تو بعد میں اسے کلی اور غرارے یاد آتے ہیں اور اسی وقت وہ کلی اور غرارے کرتا ہے، اس وقت اس شخص کا غسل مکمل ہو جاتا ہے یا دوبارہ پانی ڈالنا پڑے گا؟ اس کا جواب ہے، غسل ہو گیا، دوبارہ غسل کی ضرورت نہیں۔ آج کا ایک اور سوال ہے، یہ کہتے ہیں مردہ اپنے گھر یا دوست و احباب کی طرف سے کس چیز کا منتظر رہتا ہے؟ یعنی کہ مردہ اپنے گھر یا دوست و احباب کی طرف سے کس چیز کا انتظار کرتا رہتا ہے؟ اس کا جواب ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت قبر میں ڈوبنے والے کی طرح ہے، فریاد کرتا ہے اور منتظر رہتا ہے کہ اس کو اپنے ماں باپ، بھائی، دوست کی طرف سے کوئی دعا یا ثواب پہنچے، اور جس وقت وہ دعا یا ثواب اس کو پہنچتا ہے تو یہ دعا و ثواب اس میت کو دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہوتا ہے، اس لیے قرآن کی تلاوت، صدقہ، خیرات وغیرہ کا ثواب مردے کو پہنچتا ہے۔ آج کا اگلا سوال ہے، یہ پوچھنا چاہتے ہیں بارش کا وہ پانی جو سڑکوں پر جمع ہو جاتا ہے، کیا یہ نجاست غلیظہ ہے یا خفیفہ؟ اگر نمازی کے کپڑوں پر لگ جائے تو کتنی مقدار کے موجود ہوتے ہوئے نمازی نماز پڑھ سکتا ہے؟ اس کا جواب ہے، بارش کا پانی جو سڑکوں پر ہوتا ہے، اس کے چھینٹے پڑ جائے تو ان کو دھو لینا چاہیے، تاہم بضرورت ان قبروں میں نماز پڑھنے کو جائز لکھا ہے۔ آج کا اگلا سوال ہے، یہ کہتے ہیں کوئی شخص یہ کہتے ہیں کہ تراویح میں کتنا قرآن پڑھنا چاہیے؟ اس کا جواب ہے، تراویح میں کم از کم ایک قرآن مجید ختم کرنا سنت ہے، لہٰذا اتنا پڑھا جائے کہ 29 رمضان کو قرآن کریم پورا ہو جائے۔ آج کا آخری سوال ہے، ماہ رمضان کے بارے میں ہی، یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ تراویح میں تلاوت کرتے کرتے اگر حافظ قرآن آگے نکل جائے اور بعد میں معلوم ہو کہ بیچ میں کچھ آیاتیں رہ گئی ہیں تو کیا ایسی صورت میں تلاوت کیا گیا پورا کلام پاک دہرائے یا صرف چھوٹی ہوئی اور غلط پڑھی گئی آیاتیں دہرائے؟ اس کا جواب ہے، پورا لوٹانا افضل ہے، صرف اتنی آیاتوں کا بھی پڑھ لینا جائز ہے۔ اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے، ہماری تمام جو بھی پریشانیاں ہیں، فردن تمام کی پریشانیاں دور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے فرمائے، اور ہماری اندرونی بیرونی بیماری کو شفائے عاجلہ مستمرہ دائمہ نافع فرمائے۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے، ہم بھی آپ کے لیے دعا کریں گے۔ اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ایک دوسرے تک شیئر کیجیے اور اپنی رائے ضرور دیا کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔